غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، شو محمد درمیان انبیاء۔ شاعر کہتا ہے لوگوں سیدنا غوث اعظم کی شان ولیوں میں ایسی ہی ہے جیسے مصطفیٰ کی شان نبیوں میں ہے۔ غوث اعظم کی شان ولیوں میں ایسی جیسے مصطفیٰ کی شان نبیوں میں۔ بہت بڑی بات کہہ دی شاعر نے، غوث اعظم درمیان اولیاء، شو محمد درمیان انبیاء۔ اے لوگوں بس ایک فائنل جملہ سن لو، جو مصطفیٰ کریم کو نبیوں کے دور میں، نبیوں کے درمیان، نبیوں کے بیچ منصب اور مرتبہ حاصل ہے، سیدنا غوث اعظم کو وہی منصب ولیوں کی بارگاہ میں، ولیوں کے درمیان ہے۔ بے شک بے شک۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بیان کا آغاز میں آپ کے اس شعر سے کرتا ہوں، جو شعر میں نے نہیں لکھا، اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا، مفتی اعظم نے نہیں لکھا، استاد زمن نے نہیں لکھا، سبطین رضا خان صاحب نے نہیں لکھا، سرکار خواجہ معین الدین چشتی نے نہیں لکھا، صابر پاک کلیری نے نہیں لکھا، خواجہ نظام الدین اولیاء نے نہیں لکھا، بابا فرید الدین گنج شکن نے نہیں لکھا، داتا گنج بخش لاہوری نے نہیں لکھا، بلکہ یہ شعر اپنی شان میں خود غوث اعظم نے لکھا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں سقال الحب کاسات الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی۔ اب توجہ فرماتے چلے گئے، غوث اعظم فرماتے ہیں اے لوگوں اللہ کی محبت نے مجھے معرفت کا جام پلا دیا۔ معرفت سمجھتے ہیں؟ معرفت کا معنی ہوتا ہے اللہ کو پہچاننا، اور جو جیسا پہچانتا ہے ویسے ہی مرتبہ پاتا ہے۔ سمجھ گئے نا بات؟ غوث اعظم فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی محبت نے مجھے عشق و مستی، معرفت و آگاہی کا جام پلا دیا۔ اور کیسا جام پلایا؟ کیسا جام پلایا؟ ہمیں یہ جام تو جنید بغدادی کو بھی ملا، یہ جام حضرت معروف کرخی کو بھی ملا، یہ جام بایزید بستامی کو بھی ملا، یہ جام اپنے زمانے کے ابو بکر شبلی کو بھی ملا، یہ جام اور آگے بڑھیے حضرت شاہ مدار کو بھی ملا ہے، یہ جام شاہ جی محمد شیر میاں کو ملا، یہ جام وارث پاک کو ملا، یہ جام ابو الحسین نوری کو ملا، یہ جام آل رسول مہر ربی کو ملا، یہ جام سادات مسوری کو ملا، یہ جام سادات کالپی کو ملا۔ ہمیں جتنے بزرگان دین دنیا میں پائے جاتے ہیں اور قیامت تک جتنے آئیں گے سب کو معرفت کا جام ملا ہے، مگر پیارے ذرا غور تو کر، سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں جام پلانے والا خدا ہے، پیمانہ بھی ایک ہے، جام بھی ایک ہے، پلانے والا بھی ایک ہے، مگر پینے کا انداز الگ ہے۔ آپ نے فرمایا وَشَرِبْتُمْ فُضْلَتِي مِنْ بَعْدِ شُكْرِي وَمَا نِلْتُمْ عُلُوِّي وَاتِّصَالِي۔ اے ولیوں کی جماعت، اے قطبوں کی جماعت، اے اقواس کی جماعت، اے ابدال کی جماعت، اے بزرگوں کی جماعت، اے فقراء اللہ کی جماعت، سنو سنو، تم نے بھی اللہ کی طرف سے جام معرفت پیا ہے، میں نے بھی معرفت کا جام پیا ہے، پلانے والا بھی ایک ہے، جام بھی ایک ہے، اور پینے کا انداز بدلا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پہلے رب نے مجھے جام محبت پلا دیا، جام معرفت پلا دیا، اور جب اللہ کی طرف سے اللہ کی محبت نے مجھے جام معرفت پلایا تو میں اللہ کی محبت میں کھو گیا، اور ایسا کھویا، ایسا کھویا، ایسا کھویا، ارے خدا کی محبت میں کھونے کے بعد میں نے ساری دنیا کو ایسے دیکھ لیا جیسے ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، میں نے اس طریقے سے دیکھا جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ولیو سنو سنو، میرے جام میں، میرے پیمانے میں جو میرا بچا ہوا جام تھا اس کو تم نے پیا ہے، پہلے میں نے پیا ہے، اور میرے بچے ہوئے کو تم نے پی لیا۔ فرماتے ہیں غوث اعظم پہلے مجھے ملا جام، بعد میں سب کو ملا۔ ہمیں غوث اعظم کا جھوٹا، غوث اعظم کا بچا ہوا جام جب حضرت شاہ مدار نے پیا تو زندہ مدار بے شک سبحان اللہ، وارث پاک نے پیا تو وارث اعظم بن گئے، بے شک۔ اور جب آپ کا جام اعلیٰ حضرت نے پیا تو زمانہ حضرت کہتا تھا، جب جام ملا تو اعلیٰ حضرت بے شک سبحان اللہ، زمانہ کہتا تھا مصطفیٰ رضا خان ہے،
جب غوث آدم کا جام مل گیا تو مفتی اعظم بن گئے، اور یہی جام ہمارے مرشد مولانا اختر رضا خان کو ملا تو تاج الشریعہ بن گئے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، جب ولیوں نے غوث آدم کا بچا ہوا جام پیا تو اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ، جب ولیوں کو بچے ہوئے جام سے اتنا بڑا مرتبہ مل گیا تو غوث آدم کی شان کتنی بلند و بالا۔ بے شک سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفاتن نلت المنالی۔ سبحان اللہ، بول جائیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں یہ عربی زبان پڑھا اور عربی زبان سے 3 وجہ سے محبت کرنا چاہیے۔ بولو کس وجہ، کتنی وجہ سے؟ ارے بول جائیے، 3 وجہ سے محبت کرنا چاہیے۔ پہلی وجہ یہ ہے میرے آقا فرماتے ہیں عربی زبان سے اس لیے محبت کرو کہ قرآن عربی میں اترا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور دوسرا عربی زبان سے اس لیے محبت کرو کہ میں عربی بولتا ہوں، بے شک ہمارا آقا جس زبان کو بولتا ہو وہ زبان ہمیں سب سے پیاری۔ بے شک سبحان۔ بولو ہے کہ نہیں؟ اور تیسری بات فرمائی میرے آقا نے کہ سارے جنتی عربی بولیں گے، کوئی انگلش اور اردو نہیں بولے گا۔ بے شک۔ آپ سنی سے العقیدہ مسلمان ہیں، انشاءاللہ جنت کے حقدار ہیں، تو جو زبان جنت میں بولنا ہے ذرا دنیا میں اس سے محبت تو کرو، اور سو محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں عرض کیا کر رہا تھا، سیدنا غوث آدم فرماتے ہیں مریدی لا تخاف، اے میرے مرید ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے مرید، بولے میرے مرید ڈرنے کی ضرورت۔ ارے اپنے غوث کا قول تو یاد کر لو یار، کیا فرمایا میرے مرید ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اب ذرا ایک مثال سمجھ لیجیے، پردھان جی بولے ڈرنے کی ضرورت نہیں تو مطلب ہوگا بستی میں ڈرنے کی ضرورت نہیں، چیئرمین بولے تو قصبے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اسی طریقے سے آپ آگے بڑھتے چلے جائیے، ودھایک بولے تو تحصیل میں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ایم پی بولے تو ضلع میں ڈرنے کی ضرورت نہیں، مکھیہ منتری بولے تو صوبے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں، وزیر اعظم بولے تو ملک میں ڈرنے کی ضرورت نہیں، مگر ہم نے کہا پلٹ کر مولانا فرقان ذرا یہ تو بتائیے، جو پردھان کہہ رہا ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تو مطلب یہ ہے کہ گاؤں میں نہ ڈرے، دوسرے گاؤں والے سے ڈر سکتے ہیں، دوسرے قصبے والے سے ڈر سکتے ہیں، دوسرے صوبے والے سے ڈر سکتے ہیں، دوسرے ضلع والے سے ڈر سکتے ہیں۔ اس کو آپ سیاسی مثال مت سمجھیے گا، میں ایسی مثال دے رہا ہوں تاکہ بات آپ کے ذہن کے قریب ہو جائے۔ اور اگر آج وزیر اعظم بولے ڈرنے کی ضرورت نہیں تو مطلب ہوگا ملک میں ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دوسرے ملک سے ڈرا جا سکتا ہے۔ آپ کہیں گے اس لیے کہ پردھان کی گاؤں میں چلتی ہے، چیئرمین کی قصبے میں چلتی ہے، اور اسی طریقے سے ودھایک کی تحصیل میں چلتی ہے، ایم پی کی ضلع میں چلتی ہے، مکھیہ منتری کے صوبے میں چلتی ہے، وزیر اعظم صدر جمہوریہ کی ملک میں چلا کرتی ہے۔ ہم نے غوث آدم سے پوچھا، غوث آدم آپ فرما رہے ہیں اے میرے مرید ڈرنے کی ضرورت نہیں، آقا کسی بستی والوں سے نہ ڈرے، قصبے والوں سے نہ ڈرے، شہر والوں سے نہ ڈرے، تحصیل والوں سے نہ ڈرے، صوبے والوں سے نہ ڈرے، زمین والوں سے نہ ڈرے، ذرا یہ تو بتائیے کہاں کہاں ڈرے، کہاں کہاں نہ ڈرے؟ غوث آدم نے جواب دیا تبولی فی السمائی والارض دقات، اے میرے مرید تو گاؤں اور بستی کی بات کیوں کرتا ہے؟ ارے تو جس غوث کو چاہتا ہے، جس غوث سے محبت کرتا ہے، جس غوث کا جشن مناتا ہے، جس غوث کی 11ویں مناتا ہے، ذرا اس غوث کا پاور تو دے، اس کی شکتی تو دے، اس کی طاقت تو دے۔ آپ فرماتے ہیں تیرا پیر اتنا پیارا ہے، تیرا غوث اتنا پیارا ہے، 11ویں والا اتنا پاورفل ہے، یہ غوث آدم اتنے پاورفل ہے، بڑے پیر روشن زمین کتنے پاورفل ہے۔ آپ فرماتے ہیں ارے میرے ٹنکے تو زمین میں بھی بستے ہیں، آسمان میں بھی بستے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ فرمایا میرے ٹنکے زمین میں بھی بچ رہے ہیں، آسمان میں بھی بچ رہے ہیں، آسمان میں بھی بچ رہے ہیں۔ کمیٹی والے بول جائیں گے کہ میری بات پر، زمین میں بھی بچ رہے اور ہمیں تم بھی بچ رہے ہو تو غوث آدم کا صدقہ ہے، تمہارے نام چل رہے ہیں یہ بھی غوث آدم کا صدقہ ہے، کھڑے ہو اور یہ غوث آدم کا جشن منا رہے ہو یہ بھی غوث آدم کا صدقہ ہے، آیا صدقہ لینے کے لیے یہ بھی غوث آدم کا، ہم سب غوث آدم کا کھاتے ہیں، چونکہ ہم وفادار کتے ہیں، غدار کتے ہیں، سمجھ گئے؟ اب بات آ گئی تو بتا دوں، 2 کتے ہوتے ہیں، ایک پالتو ایک فالتو۔ کیسے؟ بول جائیے۔ ایک فالتو کتے کا حال کیا ہوتا ہے؟ فالتو کتے کا حال یہ ہوتا ہے کہ جس گھر میں جاتا ہے مارا جاتا ہے، اور پالتو کتے کا حال یہ ہوتا ہے
کہ جہاں جاتا ہے بچ جاتا ہے. آپ کہیں گے مولانا ممبر پر بیٹھ کر کتے کی بات کرتے ہیں. میں کہوں گا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ. ہمیں ولیوں کے کتے کی بات تو قرآن کر رہا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں قرآن کر رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں؟ بے شک. ہم نے قرآن سے کہا قرآن ذرا یہ بتا تو مقدس کتاب ہے ساری کتابوں سے افضل, مگر تیرے اندر تو کتے کا ذکر. رب کی بارگاہ سے جواب ملے گا بندے ذرا غور تو کر, میں نے فالتو کتے کا ذکر نہیں کیا بلکہ ولیوں کی بارگاہ میں پلنے والے پالتو کتے کا ذکر کیا ہے. اور پالتو کتے کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ جب مجھے ولی پیارے ہیں تو ولی کا کتا بھی پیارا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. تو دو کتے ہیں سبحان اللہ. ایک ہے فالتو ایک ہے پالتو. جی بے پالتو شک کتا سبحان بیچارہ اللہ. کیا کرتا ہے گلے میں پٹا پڑا ہوا. چچا آپ کا نام کیا ہے؟ عاشق رضا خان صاحب. ان کے سامنے پٹا پڑا ہوا کتا آیا, انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا. تھوڑی دیر پہلے مثال دے رہا ہوں, تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا انہوں نے ایک کتے کو مار دیا. جب دوسرا پٹے والا آیا تو چھوڑ دیا. میں نے کہا عاشق رضا خان صاحب ذرا یہ تو بتائیے آپ نے اس کو مارا کیوں, اس کو چھوڑا کیوں؟ کہنے لگے مولانا نشانی نظر نہیں آتی. بے شک سبحان اللہ. نشانی نظر نہیں آتی. اعلیٰ حضرت سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں آقا میں غلام ہوں, یہ نہیں کہتے آقا میں آپ کا چاہنے والا ہوں, بلکہ کہتے ہیں تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ. بے شک سبحان اللہ. آپ نہیں سمجھ پائے ہوں گے سگ فارسی کا لفظ, سگ کا معنی کتا ہو. اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت. ہمیں کتنی دور کی نسبت؟ تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت. یعنی غوث اعظم ڈائریکٹ آپ سے میرا رابطہ نہیں ہے. میرا رابطہ تو کیسے ہے سنیے, میرا رابطہ کتے سے ہے اور وہ کتے کو نسبت ہے آپ کے در سے. تو احمد رضا خان کو کتے کے واسطے سے غوث اعظم سے نسبت ہو گئی. اب سنیں عاشق رضا خان صاحب پر مثال دے رہا ہوں. ہم نے کہا اس کو چھوڑا کیوں, اس کو مارا کیوں؟ انہوں نے کہا اس میں پٹا پڑا تھا اس لیے چھوڑ دیا, یہ بے پٹے کا تھا اس لیے مار دیا. ہم سمجھ گئے یہ دنیا میں جب دنیا کے دو کتے ہوتے ہیں, اگر فالتو کتا ہوتا ہے ادھر جاتا ہے تب مارا جاتا ہے, ادھر جاتا ہے تب مارا جاتا ہے, مگر پالتو کتا پٹتا نہیں. ہم نے نتیجہ نکالا, سنو ہم غوث اعظم کی بارگاہ کے پالتو کتے ہیں اور وہ کتے ہیں غوث اعظم کی اس شان کو اعلیٰ حضرت یوں بیان کرتے ہیں جو پٹے والے کتے ہوتے ہیں, جو نشانی والے کتے ہوتے ہیں وہ نہیں مارے جاتے. آپ فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے, اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے. حشر تک رہے میری گردن میں یہ ڈورا تیرا, حشر تک رہے میری گردن میں یہ ڈورا تیرا. یہ غوث اعظم کے پالتو کتے ہیں. ارے ہم دنیا میں جدھر نکل جاتے ہیں زمانہ کہتا ہے غوث اعظم کے چاہنے والے آ رہے ہیں, راستہ چھوڑ دیا جائے. شیطان کہتا ہے راستہ چھوڑ دیا جائے, بھلائی کہتی ہے راستہ چھوڑ دیا جائے. ارے یہ غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ڈال کر جب قیامت میں پہنچو گے جہنم کہے گا ان کو اپنے قریب مت آنے دو, اور پلسرات کہے گا جھریا مومن فإنا نورک تطفی لہبی, کہے گا سن فإنا نورک یطفی لہبی, نور کہے گا ایمان والے غوث اعظم کے چاہنے والے جلدی گزر جا. پلسرات کہے گا جلدی گزر جا. ہم کہیں گے کیوں کہہ رہا ہے, سب کو تو گرا رہا ہے, جہنم میں ڈال رہا ہے. جواب آئے گا تو غوث اعظم کا کتا ہے, اور غوث اعظم کے کتے سے جب شیر مقابلہ نہیں کر سکتا, یہاں تو غوث اعظم کی شان دکھائی جا رہی ہے, جہنم کیسے مقابلہ کرے گا؟ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں ایمان والا جب گزرے گا تو پلسرات کہے گا جلدی گزر جا, اس لیے کہ تیرے نور نے میری روشنی کو ختم کر دیا ہے. اس کو ڈسچارج نہ کیجیے, لاسٹ تک اس کو رکھیے گا تاکہ بعد میں بھی کام آئے. ذرا محبت سے بول جائیے یا غوث المدد. المدد. پورا نعرہ لگائیے.
اور یہ بھی لگائیے شاہ مدار بیڑا پار. ہم تو ولیوں کو چاہنے والے, کوئی اعتراض نہیں ہے, ہمارا دل تو سارے ولیوں کے لیے کھلا ہے. اور سنو, اعلی حضرت کا پیغام لے کر کے جاؤ. امام اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے ہم دیوانوں کا امام ہو جایا کرتے. ہم تفریق نہیں کرتے. بتاؤں گا سیدنا غوث اعظم کی شان کیا ہے. مصطفیٰ کریم کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب امتحان میں کامیاب ہو گئے, میں نے آیت کریمہ پڑھی, اب لمبی تفسیر نہیں کر رہا ہوں. جب کامیاب ہو گئے تو اللہ نے فرمایا ابراہیم میں تجھے امامت عطا کروں گا. اور جب آپ نے خانہ کعبہ بنایا تو دعا کی مولا کی بارگاہ میں, مولا مجھے مصطفیٰ آخری نبی عطا فرما دے, وہ نبی جس کا تذکرہ آدم نے کیا ہے, وہ نبی جس کے نور کی تاکید کے لیے حضرت شیس علیہ السلام کو حکم دیا گیا, تطہیر کے لیے حکم دیا گیا. مولا اس محمد کو عطا فرما دے. رب نے فرمایا جاؤ تو انعام دے رہا ہوں, ایک یہ کہ امامت بھی تمہاری نسل میں ہوگی اور آخری نبی بھی تمہاری نسل میں ہوگا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. کس سے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام. آئیے ذرا غوث اعظم کو دیکھیں کہاں سے کنیکشن ہے غوث اعظم کا. خطیب تو آپ نے بہت سنے ہوں گے, مگر خطیب غوث اعظم سے شروع کرتے ہیں, غوث سے ختم کر دیتے ہیں. آؤ میں بتاؤں غوث کا کنیکشن کتنی دور سے چل رہا ہے. واہ بہت. اور یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اس لیے میں کہتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کی نسل میں اللہ رب العزت نے ہمارے آقا کو بھیجا. یہ خدا کے بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. غوث اعظم ابراہیم کو ملے, یہ خدا کی عطا ہے. اب آگے بڑھیے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دور آ گیا ہے. حضرت ابراہیم نبی کی اولاد میں پیدا ہو گئے. توجہ فرمائے, نبی کی اولاد میں پیدا ہوئے. جب مصطفیٰ کریم نبی کی اولاد میں پیدا ہوئے, آپ نے 63 سال کی زندگی گزارنے کے قریب ہے. ایک دن آپ حجۃ الوداع سے لوٹ رہے ہیں, اپنی زندگی کا آخری حج کرتے ہیں. ایک مقام آیا, میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ یہ کون سا مقام ہے. صحابہ نے مقام کا نام بتا دیا, جگہ کا نام بتایا. فرمایا ٹھہر جاؤ. صحابہ ٹھہر گئے. فرمایا سب جماعت لگا لو, نماز ادا کی جائے گی. نماز ادا کر لی ہے. اس کے بعد سارے صحابہ جمع ہے. آقا اونچی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے میرے آقا علیہ السلام نے فاخذا بیدی علی, حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا ہے. اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑنے کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں میرے چاہنے والے صحابہ بتاؤ کیا میں ایمان والوں کی جان کا ان سے زیادہ حقدار نہیں ہوں. سارے صحابہ نے کہا آقا یقیناً آپ ہماری جانوں کے ہم سے زیادہ حقدار ہے. اگر وقت آ جائے تو ماں باپ کو آپ کے قدموں میں قربان کر دے, وقت آئے تو اپنی جان کو آپ کے قدموں میں نچھاور کر دے. آقا کریم نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا ھذا ولی من انا مولاہ, یہ میرا علی ہے جس کا ہاتھ میں نے پکڑا ہے. یہ اس کا مددگار ہے جس کا محمد مددگار ہے. بے شک سبحان اللہ. بولے علی اس کا مددگار جس کا محمد, بولے جس کا محمد مددگار. سبحان اللہ. اب مصطفیٰ کریم نے حضرت علی کا ہاتھ کیوں پکڑا, یہ بات سننے کے قابل ہے. حجۃ الوداع کا موقع, مصطفیٰ کریم نے ہاتھ پکڑ لیا علی کا. حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے کبھی نبی نے ہاتھ پکڑ کر ایسا نہیں کہا تھا, کبھی مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا تھا یہ میرا علی اس کا مددگار ہے جس کا میں مددگار ہوں. مگر مصطفیٰ آخری زندگی میں, اپنی زندگی کے آخری دنوں میں حضرت علی کا ہاتھ کیوں پکڑ رہے ہیں. حضرت علی کا ہاتھ آج اس لیے پکڑا تھا, میرے آقا یہ فرمانا چاہتے تھے اے میرے صحابہ سنو, اب میرے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا, میں آخری نبی بن کر کے آیا تھا. اب میرا فیضان دنیا میں آئے گا, میرا فیضان دنیا میں پھیلتا رہے گا, قیامت تک مصطفیٰ کا فیضان ملتا رہے گا. مگر یہ فیضان کسی نبی کے ذریعے نہیں ملے گا, چونکہ میں آخری نبی بن کر کے آیا ہوں. اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, مگر میرا فیضان قیامت تک جاری رہے گا. آقا کریم فرمانا یہ چاہتے ہیں لوگوں میں آخری نبی بن کر کے آیا تھا, اللہ نے مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے, گویا میں نبوت کا دروازہ بند کر کے جا رہا ہوں اور علی ولایت کا دروازہ کھول رہا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن غوث اعظم. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے داماد حضرت علی شہنشاہ ولایت بن گئے. کون بن گئے؟ شہنشاہ ولایت.
ولایت کے بادشاہ بن گئے. ہمیں کسی کو ولایت اس وقت تک نہیں ملتی جب تک کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے داماد سیدنا مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضامندی حاصل. میں عرض کیا کر رہا تھا، حضرت علی شہنشاہ ولایت بنے. اب جب حضرت علی کا انتقال ہو گیا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے تھے، مگر حضرت امیر معاویہ حضرت امام حسن میں قریب تھا کہ دو گروہ مسلمانوں کے آپس میں لڑ جائے. آقا کریم کا فرمان صادق آتا ہے، پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان صادق آیا، حضرت امام حسن نے خلافت دے دی. ادھر امام حسن نے خلافت حضرت امیر معاویہ کو سونپی اور آپ نے کہا اے امیر معاویہ خلیفۃ المسلمین آپ بن جائیے، میں اس خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں، اس خلافت سے استعفیٰ دے رہا ہوں، آپ ذمہ دار بن جائیے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی. ادھر آپ نے دنیا کی خلافت کو چھوڑا تھا، ادھر رب کی رحمت جوش میں آئی، اور جوش میں آنے کے بعد رب کی رحمت نے فرمایا اے حسن تو دنیا کی خلافت کو چھوڑ رہا ہے، ہم تجھے غوثیت کبریٰ عطا کریں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. امام حسن کے صدقے میں غوث اعظم کو غوثیت کبریٰ. تو پہلا غوث اعظم کون ہے؟ بولے امام حسن. پہلا غوث اعظم کون؟ اور دوسرے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ. میں اس علاقے میں رہتا ہوں، میں جانتا ہوں بہت سے ہمارے حضرات کہتے ہیں شاہ مدار بڑے غوث اعظم چھوٹے. اگر اس طرح کا کوئی نظریہ رکھتا ہو تو میری گفتگو کو سنجیدگی سے سن لیجئے گا. میں دل کی بات آپ تک پہنچاؤں گا، میں آپ کو کبھی ڈانٹنے ڈپٹنے کا کام نہیں کروں گا. دل کی بات اور دل کی صدا آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اتنا یاد رکھیں ولیوں کے لیے آپ چھوٹا بڑا ہونے کا کبھی بھی کوئی دعویٰ نہ کرے، یہ سب خدا کے راز ہے، ہمیں کیا پتہ. بے شک سبحان اللہ. اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو بتائے کہ لوح محفوظ پر دیکھ کر آیا ہے، کس کا مرتبہ بڑا ہے کس کا چھوٹا ہے، کسی کو پتا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا احمد کبیر رفاعی کے تعلق سے، ایک استفتاء آیا، کسی نے کہا احمد کبیر رفاعی غوث اعظم تھے، عبد القادر غوث اعظم نہیں تھے. احمد کبیر رفاعی بڑے تھے، غوث اعظم چھوٹے تھے. اعلیٰ حضرت نے ایک جملہ فرمایا، جو احمد کبیر کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں وہ حقیقت میں احمد کبیر رفاعی کو بھی ناراض کر رہے ہیں. اب اگلا جملہ سنو، جو شاہ مدار کے لیے کہتے ہیں وہ بڑے غوث اعظم چھوٹے، حقیقت میں وہ غوث اعظم نہیں بلکہ شاہ مدار کو بھی ناراض کر رہے ہیں. ہمیں شاہ مدار ولی ہے، ولی اور ولی وہی مانتا ہے جو خدا عطا کر دیتا ہے. اب سارے ولیوں کا سردار سیدنا غوث اعظم کو بنایا گیا ہے، اس لیے شاہ مدار کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ غوث اعظم سارے ولیوں کے سردار ہے. حضرت بایزید بستامی کا عقیدہ بھی یہی، معروف کرخی کا عقیدہ بھی یہی، وارث پاک کا عقیدہ بھی یہی، بزرگان دین کا عقیدہ بھی یہی. اور سنو جو ولیوں سے سچی محبت کرتا ہے، جب ولیوں کا عقیدہ کہ سارے ولیوں کا سردار سیدنا غوث اعظم ہے تو ہم سنیوں کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ سارے ولیوں کے سردار غوث اعظم ہے. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر. یہ میں اس ٹائم کی کانٹینیو نہیں کروں. سیدنا غوث اعظم کو غوثیت کبریٰ کب ملی؟ سیدنا غوث اعظم کی شان کیا ہے؟ ایک روایت سناتا چلوں، تفریح الخواطر فی مناقب الشیخ عبد القادر میں حرز العاشقین کے حوالے سے ذکر کیا گیا. لما عرج بجد رسول اللہ لیلۃ المرصاد فبقي جبريل الامین علیہ السلام متخلفا وقال يا محمد لو دريت ان ملة الله تركت فارسل الله روحي اليه في ذلك المقام لاستفادة من سيد الانام فتشرفت به واستعصلت على الخلافة والوراثة والنعمة العظمى قد حضرت ووجدت بمنزلة البراق وقد ركب علي جدي رسول الله وعيناني بيدي حتى بلغ فكان قاب قوسين او ادنى وقال يا ابني قدمي هذه على ركبتك وقدماك على رقاب كل اولياء الله. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ روایت ہے غوث اعظم کی
کی شان میں سب سے مضبوط. بے شک سبحان اللہ. سیدنا غوث اعظم کی شان سنو. آپ فرماتے ہیں آقا کو معراج کے لیے جبریل بلا کر کے لے کر جا رہے ہیں. مصطفیٰ نے مسجد حرام سے معراج کا سفر شروع کیا ہے. بیت المقدس میں جا کر نبیوں کی امامت فرما رہے ہیں. پہلے آسمان پر نہیں, دوسرے تیسرے آسمان بلکہ ساتوں آسمانوں کو آپ نے طے کر لیا ہے. یہاں کا سفر مکمل ہو گیا ہے. اب سدرۃ المنتہا پہنچے ہیں جو جبریل کا مقام ہے. جبریل کا قدم رکا, آقا کا قدم بڑھا. بے شک سبحان. جبریل نے کہا آقا چلے جائیے, آپ میری طرح نہیں, میں نہیں جاؤں گا چونکہ میں آپ کی طرح نہیں. اب سمجھے ذرا بدعقیدہ کو جو کہتا ہے ہم جیسے بشر ہیں. ایک مثال دے دوں آپ کو یہیں پر. حاجی صاحب ہیں آپ ماشاءاللہ, حج کر کے آئے. اچھا یہ بتائیے ماشاءاللہ مکہ شریف میں آپ کو اپنے علاقے والا ملا ہوگا تو کتنی خوشی ہوئی ہوگی. ایسا لگا ہوگا کہ چلو اس کو چائے پلا دیں, خیمے میں جا کے کھانا کھلا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے عقیدے والا ہے. کیا نہیں سمجھتے؟ آسانی سے آپ لوگ نہیں سمجھتے. ٹیڑھی انگلی سے گھی نکالنے کی ضرورت پڑے گی. زور سے بولوں گا تب سمجھیں گے آپ. کیا اپنے عقیدے والا ہو تو خوشی ہوتی ہے کہ اچھا جو عقیدہ جبریل کا وہی عقیدہ میکائیل کا, وہی عقیدہ اسرائیل کا, وہی عقیدہ اسرافیل کا. روح نکالنے والا کون فرشتہ؟ بولو. گھبرانا نہیں, میں نے دعوت نہیں دی ہے, صرف ذکر کر رہا ہوں. حضرت اسرائیل علیہ السلام, ہمیں جو عقیدہ جبریل کا, وہی عقیدہ اسرافیل کا, وہی عقیدہ اسرائیل کا, وہی عقیدہ میکائیل کا. اس لیے کہ فرشتوں میں گروپ بندی نہیں. اور آگے بول جائیے فرشتوں میں کوئی, ہمیں سمجھدار نہیں ہے, فرشتوں میں گروپ بندی نہیں. اور آج تک فرشتوں میں کوئی دیوبندی نہیں. بے شک عقیدہ بڑا پیارا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی ہم جیسے بولے یا ہم جیسے نہیں. یہی عقیدہ جبریل کا ہے, یہی عقیدہ میکائیل کا ہے. ہمیں یہی عقیدہ اسرائیل کا بھی ہے کہ نبی ہم جیسے نہیں. اب جب سنی کی روح نکالنے اسرائیل آتے ہوں گے اور خوش ہوتے ہوں گے چہرہ دیکھ کے, ارے ان کا عقیدہ, ارے اس کا عقیدہ, ارے اس کا عقیدہ تو میرے عقیدے جیسا ہے. میں بھی مانتا ہوں نبی میرے جیسے نہیں, اور یہ بھی مانتا ہے نبی ہم جیسے بشر نہیں. کہتے ہوں گے سنو سنو اے سنی سے عقیدہ, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. روح نکالنا میری ڈیوٹی, اس ڈیوٹی کو ذرا بیوٹی میں چینج کر دوں اور بڑی آسانی سے تیری روح نکال دوں. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے جب حضرت اسرائیل کسی سنی کی روح نکالنے آتے ہیں, اپنے ہم عقیدہ دیکھ کر بڑے چین و سکون سے اس کی روح نکال لیا کرتے ہیں. اور جب بدعقیدہ کے پاس آتے ہوں گے سختی سے روح نکالتے ہوں گے, اس لیے نکالتے ہوں گے کہ وہ اسرائیل کے عقیدے کے خلاف بولا. جی جی بے شک بے شک, بہت اچھا لگتا ہے. بے شک حضرت جبریل امی کا قدم رکا, آقا آگے بڑھے. غوث اعظم فرماتے ہیں مصطفیٰ اکیلے ہو گئے. اکیلے رک گئے تو مصطفیٰ اکیلے ہو گئے. بے شک مصطفیٰ اکیلے ہوئے تو فرمایا فارسل اللہ علیہ روحی فی ذالک المقام, اللہ رب العزت نے اس مقام پر میری روح کو بھیج دیا. ہم نے کہا غوث اعظم آپ کو اکیلے کیوں بھیجا گیا؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مصاحبت کے لیے آخر کیا وجہ ہے؟ فرمایا لاستفادتی من سید الانام, اس لیے بھیجا گیا تاکہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے تنے تنہا فیض حاصل کرتا چلوں. ادھر سے نانا فیض تھے, ادھر سے نوانا فیض, ادھر سے نواسا فیض لے, اس لیے بھیج دیا گیا. فرمایا ہم نے عرض کیا آقا یہ بتائے وہاں کیا کیا ملا؟ فرمایا مجھے نعمت عظمیٰ ملی, مجھے وراثت ملی, مجھے خلافت ملی, مجھے ولیوں کی امامت ملی, مجھے ولیوں کی سرداری ملی. فرماتے ہیں سیدنا غوث اعظم یہ ساری چیزیں حاصل ہو گئی. ہم نے کہا آقا حیثیت کیا تھی؟ فرمایا میری حیثیت یہ تھی کہ فاوجدت بمنزلۃ البراق, اللہ نے براق کو روک دیا تھا, اللہ نے جبریل کو روک دیا تھا. اب مصطفیٰ کو لامقام سوار ہو کر کے جانا تھا, اس لیے اللہ نے میری روح کو براق کی جگہ پیش کر دیا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ورکب علی جدی رسول اللہ, اور کہا میرے نانا جان مجھ پر سوار ہو گئے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے نہیں, سبحان اللہ. بہت بڑی بات بول رہا ہوں, یہ مغز ماری کی ہے میں نے اس روایت کو تلاش کرنے میں, محنت کی ہے. تو جتنی محنت سے میں سنا رہا ہوں اتنی محنت سے آپ بھی تو بولیں سبحان اللہ. سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے براق کی جگہ پیش کیا گیا, میرے آقا مجھ پر سوار ہوئے.
ہمیں یار جس پر مصطفیٰ سوار ہو جائے، ارے مصطفیٰ عرش معلی پر قدم رکھے تو عرش معلی بلند ہو جائے، اور یہاں تو مصطفیٰ نے اپنی پوری ذات کو غوث اعظم کی روح پر رکھ دیا۔ ہم نے پوچھا غوث اعظم کہاں تک پہنچے؟ سفر تھوڑا تھا، فرمایا حتی بلغ فکان قاب قوسین او ادنی، ہم اتنے قریب پہنچ گئے کہ ہمارے اور خدا کے درمیان، ہمارے اور خدا کی بارگاہ کے درمیان دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ ہم نے عقیدہ نکالا، اے سنی تیرا غوث کتنا پیارا ہے، آج معراج کی رات میں مصطفیٰ کریم کی معراج ہو رہی ہے، اور مصطفیٰ کے وسیلے سے سیدنا غوث اعظم کی بھی معراج ہوتی چلی جا رہی ہے، سیدنا غوث اعظم کو بھی وقار مل رہا ہے، غوث اعظم کو بھی عزت مل رہی ہے، غوث اعظم کو بھی شرافت مل رہی ہے، غوث اعظم کو بھی کرامت مل رہی ہے۔ ہم نے کہا اور بتائیے، غوث اعظم نے فرمایا ذرا اور سنتے چلے جائیے، کہا وقال ابنی قدمی هذه على رقبتك وقدمك على رقاب كل اولیاء اللہ، اے میرے بیٹے عبد القادر، میرے آقا فرما رہے ہیں میرے بیٹے عبد القادر، اور اسی کی ترجمانی جب امام کرتا ہے تو اس انداز میں بولتا ہے، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے، اور لاڈلا بیٹا تیرا، لاڈلا بیٹا تیرا، یہ بیٹے کا لقب بھی وہی سے ملا ہے، معراج کی رات میں ملا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قدمی هذه على رقبتك، اے میرے بیٹے عبد القادر، آج تو نے میرا قدم اپنے اوپر رکھوا لیا ہے، جا مجھے میں تجھے پرائز دے رہا ہوں، تجھے پرسکار دے رہا ہوں، تجھے تحفہ دے رہا ہوں، قدماک علی رقاب کل اولیاء اللہ، قیامت تک جتنے ولی آئیں گے سارے ولیوں کی گردنوں پر تیرا قدم نہیں بلکہ تیرے دونوں قدم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آ کے وہ ہے تلوار۔ بے شک سبحان اللہ۔ بولو غوث اعظم کو غوثیت کبریٰ کہاں ملی؟ معراج کی رات۔ اب ذرا اس طرح کی دو باتیں بول دوں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث اعظم بنے، یہ مت سمجھیے گا دن میں کھایا رات کو سو گئے غوث اعظم بن گئے، بڑی محنت کرنا پڑی ہے، ہمیں کئی دن تک بھوکے رہتے تھے غوث اعظم۔ تو غوث اعظم جب کھانا چھوڑ دیتے تھے تو رب کی بارگاہ سے پیغام آتا تھا، عبد القادر تجھے میری قسم کھانا کھا لے۔ ہمیں اگر ہم کھانا چھوڑے، شادی شدہ ہے تو بیوی، بغیر شادی شدہ ہے تو ماں، بھائی، بہن، رشتہ دار، قرابت دار ہمیں راضی کرے بھیا کھانا کھا لو، دوسرا بھائی بولے بھیا کھانا کھا لو، ماں بولے بیٹا کھانا کھا لے، باپ بولے بیٹا کھانا کھا لے، بیوی بولے شوہر انعامدار میرے سر کے تاج آپ کھانا کھا لیجیے۔ مگر بہر غوث اعظم آپ کی شان بڑی پیاری ہے، آپ جب کھانا چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے پیغام بھیجا جاتا ہے، جاؤ میرے عبد القادر سے کہنا عبد القادر تجھے خدا تعالی اپنی قسم دیتا ہے، اور اپنی قسم دینے کے بعد کہتا ہے خدا کے نام سے کھا لے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت یہ سیدنا غوث بہت سبحان اللہ۔ مگر بڑی محنت سے غوث اعظم بنے، بے اور شک غوث اعظم کے غوث اعظم بننے میں ان کے ماں باپ کا بہت بڑا عمل دخل ہے، بے شک بہت بڑا عمل دخل۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ماں، کچھ عورتیں محلے کی آتی ہیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ماں، ابھی چونکہ اس وقت گنج شکر بنے نہیں تھے مگر ابھی فرید الدین آپ کا نام تھا، لقب نہیں ملا تھا۔ کہا فرید الدین کی ماں ذرا یہ بتا تیرے بچے اور ہمارے بچوں میں اتنا فرق کیوں؟ تو کہا کیا معاملہ ہو گیا؟ کہا سن تیرے بچے اور ہمارے بچوں میں اتنا فرق ہے کہ تیرا بچہ دن میں مصلی بچھا کر مصطفیٰ کریم پر درود و سلام پڑا کرتا ہے، رات کو ہمارے بچے سو جاتے ہیں لیکن تیرا بچہ مصلی بچھا کر آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے، خدا کے قہر سے خدا کے غضب سے ڈر کر آنسو نکال لیتا ہے، خدا کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتا ہے۔ ابھی عمر کتنی ہے؟ 5 سے 6 سال۔ اللہ اللہ، یہ بھی تو ماں کا کمال ہے۔ 5
5-6 سال کی عمر فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ دن میں مصلی بچھا کر مصطفیٰ کریم پر درود پڑھ رہے ہیں، رات کو مصلی بچھا کر خدا کے خوف میں آنسو بہا رہے ہیں۔ اے سنیو ذرا رو لیا کرو، دن بھر میں کم سے کم کچھ لمحات ایسے نکالا کرو جہاں تمہارے گھر والے نہ ہو، دنیا دار نہ ہو، قرابت دار نہ ہو، رشتے دار نہ ہو، اگر ہو تو خدا تعالیٰ کی یاد ہو، یاد پروردگار ہو، یاد تاجدار مدینہ ہو، اور اس کے بعد آنکھوں سے آنسو نکالو۔ آپ کہیں گے مولانا آنکھوں بہانے سے فائدہ کیا ہے؟ میں کہوں گا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا، یہ مصطفیٰ کے امتی ہے، اے جہنم ذرا ان کے پیچھے دوڑ، جہنم پیچھے پیچھے دوڑے گا، لوگ آگے آگے بھاگتے ہوں گے، لوگ کہیں گے مولا نمازوں کا سہارا ہے، اس جہنم کو روک دیا جائے، رب فرمائے گا نہیں روکا جائے گا۔ لوگ اپنے نمازوں کا سہارا وسیلہ دیں گے، لوگ اپنے روزوں کا وسیلہ دیں گے، لوگ اپنی عبادتوں کا وسیلہ دیں گے، لوگ اپنی ریاضات کا وسیلہ دیں گے، لوگ اپنی مجاہدات کا وسیلہ دیں گے، لوگ صالحات کا وسیلہ دیں گے، لوگ برائیوں سے بچنے کا وسیلہ دیں گے، مگر جہنم نہ رکے گا، نہ جہنم نمازوں سے رکے گا، نہ عبادتوں سے رکے گا، نہ مجاہدات سے رکے گا، نہ ریاضات سے رکے گا۔ اتنے میں جبریل امی ایک کٹورا لے کر کے آئیں گے، ایک برتن لے کر کے آئیں گے، اس میں بہنے والے پانی کی طرح سیال چیز ہوگی۔ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جبریل عرض کریں گے اللہ کے رسول ذرا اس میں سے چند قطرے جہنم کی طرف چھڑک دیجئے۔ پیارے آقا اپنے ہاتھ میں چند قطرے لیں گے، جہنم کی طرف ماریں گے۔ وہ جہنم جو نمازوں سے نہ رکا تھا، وہ جہنم جو روزوں سے نہ رکا تھا، وہ جہنم جو عبادتوں سے نہ رکا تھا، وہ جہنم جو مجاہدات سے نہ رکا تھا، وہ جہنم جو ریاضات سے نہ رکا تھا، اچانک جہنم رک جائے گا۔ مصطفیٰ فرمائیں گے جبریل یہ تو عبادتوں سے نہیں رک رہا تھا، یہ تو نمازوں سے نہیں رکا تھا، یہ تو ریاضات سے نہیں رکا تھا، یہ تو میرے امتیوں کے اچھے اعمال کے وسیلے سے نہ رکا تھا، آخر یہ کیسے رک گیا؟ جبریل امین عرض کریں گے آقا اس میں جو پہنے والی چیز نظر آ رہی ہے یہ آپ کے عاشق، آپ کے چاہنے والے امتیوں کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب سبحان اللہ۔ کتنا قیمتی ہے تمہارا آنسو، کتنا پیارا ہے تمہارا آنسو۔ ہمیں بھائی کی موت پر رونے والوں، ماں کی موت پر رونے والوں، عزیز و اقارب کی موت پر رونے والوں، ذرا انصاف سے بتانا راگھوپور کے رہنے والے سنی غیور مسلمانوں، کبھی تمہاری آنکھوں سے خدا تعالیٰ کے خوف کی بنیاد پر آنسو نکلے ہیں؟ کیا مصطفیٰ کی یاد میں کبھی آنسو نکلے ہیں؟ ارے ٹی ویاں دیکھتے ہو، پکچریں دیکھتے ہو، اس میں اگر کوئی اس طریقے کی بات آ جائے تو آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ کسی کے غم کی خبر سن لو، آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ ارے سنی سول عقیدہ مسلمانوں، یہ دنیا والے دنیا سے جا رہے ہیں، یقیناً یہ بھی غم کا موقع ہوتا ہے، مگر سنو سب سے بڑا غم کا موقع یہ ہوتا ہے یہ انسان جو قبر سے دنیا سے قبر میں چلا گیا، اپنے ساتھ نیکیاں لے کر نہ گیا، اپنے ساتھ عبادتیں لے کر نہ گیا، اپنے ساتھ مجاہدات لے کر نہ گیا، اپنے ساتھ مراقبات لے کر نہ گیا۔ ارے سنی سول عقیدہ مسلمانوں، تم تو مصطفیٰ سے محبت کرتے ہو، کچھ ایسے وقت نکالا کرو جس میں تمہاری آنکھوں سے آنسو گرے۔ قسم خدا کی تمہاری آنکھوں سے نکلنے والا آنسو زمین پر نہیں گرتا ہے، اس سے پہلے اللہ اس کو قبول فرما لے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج دیکھو بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ماں سے جب اتنا سوال کیا گیا تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا تھا، کہا تھا سنو فرید الدین کا اس میں اکیلے کمال نہیں، میرا بھی کمال ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بول جائیے سبحان اللہ۔ اور میری ماں اور بہنیں جو ادھر بیٹھی ہیں اب ایک پیغام مجھ سے لے کر جائیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر کی ماں نے جواب دیا اس میں خالی فرید کا کمال نہیں، میرا بھی خون جگر شامل ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا سنو میں نے اپنے بیٹے کو 2 سال تک دودھ پلایا، مگر 2 سال کی مدت میں کبھی میں نے اپنے بیٹے کو بے وضو دودھ نہیں پلایا۔ اللہ، ارے بولو، جب ماں کو باوضو ہو کر کے قرآن پاک کی تلاوت کر کے نبی کے نغمے گا کر ولیوں کی تعریف کر کے قرآن آیات کا ذکر کرنے کے بعد خدا کی تسبیح و تحلیلات کرتے ہوئے اپنے بچوں کو دودھ پلائے گی تو یقیناً اپنے زمانے کا پیدا ہونے والا وہ بچہ کبھی بایزید بستامی بن کے چمکے گا، کبھی سید الطائفہ جنید بغدادی چمکے بن کر کے چمکے گا، کبھی امام حسن بن کر کے چمکے گا، کبھی امام حسین بن کر کے چمکے گا، کبھی شہید آدم بن
بن کر کے چمکے گا, کبھی غوث اعظم بن کر کے چمکے گا, کبھی مفتی اعظم بن کر کے چمکے گا, کبھی امام اعظم بن کر کے چمکے گا. ہمیں یاد رکھو, جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو پیدا ہونے والا بچہ, اس پیدا ہونے والے بچے کو اللہ بڑے سے بڑا مرتبہ اور منصب عطا کر دیا جاتا ہے. کوئی اپنے زمانے کا اعلیٰ حضرت بنتا ہے, کوئی اپنے زمانے کا مفتی اعظم بنتا ہے, کوئی اپنے زمانے کا مفسر اعظم بنتا ہے. ارے یہی ماں باپ جب نیک ہوتے ہیں اور مولانا ابراہیم رضا خان کی شکل میں قرآن کا مفسر قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اپنے بیٹے کی پرورش کرتا ہے, تو آگے چل کے یہ بچہ بڑا ہو کر کے بہت بڑا عالم بنتا ہے, اور زمانہ اسی کو تاج الشریعہ کے نام سے یاد کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا غوث, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان کو مدینے کی حاضری نصیب کرے. آمین, اللہم آمین. بہت پیارا نعرہ لگایا ماشاء اللہ. اب بس آخری گفتگو, علامہ فرقان صاحب کے جو بولتے سے وہ تیز ہوتے سے, مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ فیوز اڑ نہ جائے. محبت سے بولے سبحان اللہ. بات سن لیجیے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ماں نے کا جواب دیا تھا, بڑا پیارا جواب دیا تھا کہ اس میں خالی فرید کا کمال نہیں بلکہ میرا بھی کمال شامل ہے. آج ہماری ماؤں بہنوں کے ہاتھ میں کنٹرول, ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے. کہتی ہے بیٹا سین مت نکالنا, آواز ہلکی کر دی, اذان ہو رہی ہے, مجھے سین دیکھنا ہے. میں نے کہا پگلی کیا کرتی ہے, تو کس کا سین دیکھ رہی ہے؟ اگر تجھے سین دیکھنا ہے تو حضرت عائشہ کی زندگی کا سین دیکھ, فاطمہ کی زندگی کا سین دیکھ, آسیہ کی زندگی کا سین دیکھ. ارے ان کی ہسٹری کو اٹھا لے, قسم خدا کی اگر تو ان کی زندگی پر عمل کرنے کے بعد اسلامی پردے کے ساتھ چلے گی, زمانہ کہے گا ذرا نظریں بچا لو, فاطمہ کی کنیز جا رہی ہے, زمانہ کہے گا ذرا نظریں بچا لو, عائشہ کی چاہنے والی جا رہی ہے, زمانہ کہے گا ذرا نظریں بچا لو, حضرت زینب سے محبت کرنے والی جا رہی ہے, زمانہ کہے گا نظریں بچا لو, مصطفیٰ کریم کی ازواج مطہرات کی شیفتہ و فریفتہ عورت جا رہی ہے. آج میں کہتا ہوں, ایک شخص نے مجھ سے کہا تھا تم نے اسلام کے ذریعے عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے, اس طریقے سے تم نے عورتوں کو گھروں میں قید کر لیا ہے کہ میڈیا والا تھا. میں نے جواب دیا تھا پگلے سول, ہم نے پردے کا حکم دینے کے بعد اپنی عورتوں کو گھروں میں محفوظ, گھروں میں قید نہیں کیا ہے, بلکہ پردے کا حکم دینے کے بعد ہم نے عورتوں کو نہیں بلکہ عورتوں کی عزتوں کو محفوظ کر دیا. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم بھی بہت نیک تھے. ابو صالح جنگی دوست ایک زمانے سے باغ کی رکھوالی کر رہے تھے. کمیٹی والوں کی طرف سے کوئی آرڈر تو نہیں ہے؟ بول جاؤں کچھ اور 2-4 منٹ 5 منٹ. اچھا مولانا فرقان صاحب قبلہ, میں کچھ نہیں کہا, میں بڑھاؤں گا نہیں, ان کی محبت کو دیکھ رہا ہوں, میں بھی سمجھ رہا ہوں, نزاکت کو میں سمجھ رہا ہوں. بہرحال توجہ فرمائیے. سیدنا غوث اعظم کے باپ بڑے نیک تھے, باغ کی رکھوالی کرتے تھے. سیف والا واقعہ تو مشہور ہے, مگر ابو صالح جنگی دوست کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ سومئی کی بارگاہ میں کچھ مہمان آئے. حضرت ابو صالح جنگی دوست عبداللہ سومئی نے کہا جاؤ ذرا باغ کے پھل توڑ لاؤ. یہ گئے, پھل توڑ کر لائے, جیسے مہمانوں کے سامنے رکھے فوراً منہ سے نکال دیا, کھایا فوراً منہ سے نکالا, منہ میں چبایا فوراً نکال دیا. کہا عبداللہ سومئی مذاق بناتے ہو ہمارا, اتنا بڑا باغ ہے, کھٹے کھٹے پھل. اب جلال آنا تو فطری بات. حضرت عبداللہ سومئی کو جلال آیا. ابو صالح جنگی دوست سے کہا کیا معاملہ, یہ کھٹے کھٹے پھل توڑ کر لائے ہو, کتنے سال ہو گئے باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے؟ حضرت ابو صالح جنگی دوست کا جواب سننا. آپ نے فرمایا سنو, آپ نے مجھے کھانے کی اجازت نہیں دی تھی, باغ کی حفاظت کرتا ہوں, مگر آج تک آپ کے باغ کے پھل نہیں.
سبحان اللہ سبحان حضرت اللہ. ابو صالح جنگی دوست کو عبداللہ سومئی نے سینے سے لگایا, رونے لگے, آنکھوں سے آنسو جاری ہے. ہم نے کہا اور ساتھی مہمانوں نے کہا عبداللہ سومئی اس نے کھٹے کھٹے پھل کھلا دیے ہیں, اس کو سینے سے لگا کر تم رو رہے ہو. کہا تم نہیں جانتے کتنا نیکوکار پرہیزگار ہے یہ. کہا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا ایک دن ایسا ہوا, سخت آندھی, سخت بارش, سخت طوفان تھا. نتیجہ یہ ہوا میں نے اپنے باغ کی چھت پر کھڑے ہو کر کے نظارہ دیکھا, دیکھو ذرا میرے باغ کا حال کیا ہے. فرمایا آندھی بھی ہو رہی ہے, بارش بھی ہے, طوفان بھی آ رہا ہے, مگر میں کیا دیکھتا ہوں, میرے باغ کے اندر ایک چراغ چل رہا ہے اور اسی چراغ کے قریب بیٹھ کر یہ نوجوان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. بے شک سبحان اللہ. آندھیوں نے چراغ کو نہیں بجھایا, بارش نے چراغ کو نہیں بجھایا, طوفان نے چراغ کو نہیں بجھایا. فرمایا جب میں صبح کو گیا اور جا کر کے میں نے دیکھا تو بڑا پیارا منظر تھا, سب کے باغ کے پھل ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گر گئے تھے, مگر میرا باغ محفوظ تھا. فرمایا کیوں محفوظ تھا؟ کہا اسی نوجوان کے قرآن پاک کی تلاوت کی برکت. بے شک آج جو ہمارے بھائی گھومتے پھرتے ہیں, مولانا تعویذ کر دیجئے, مولانا دعا کر دیجئے, مولانا یہ کر دیجئے, مولانا وہ کر دیجئے, بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے. میں کہتا ہوں پگلے یہ سارے کام کرنے کی ضرورت نہیں. میں تعویذ کنڈوں پر فتوا نہیں لگاتا, میں بھی مانتا ہوں تعویذ کروانا جائز ہے, میں بھی مانتا ہوں تعویذ کا اثر ہوتا ہے, میں بھی جانتا ہوں قرآن پاک کی آیت کریمہ کا اثر ہوتا ہے. مگر ایک بات سنیے, خالی تعویذ پر ٹکے رہو, نمازیں چھوڑتے چلے جاؤ, عبادتیں چھوڑتے چلے جاؤ, مجاہدات سے دور رہو, مصطفیٰ کی یاد سے دور رہو, خالی تعویذ پر ٹکے رہو, یہ بھی سمجھداری نہیں. آج اب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو میں آپ کو ایک پیغام دے کر کے جا رہا ہوں. اگر مالداری چاہیے, اگر جانوں کی حفاظت چاہیے, اگر گھروں میں برکت چاہیے, اگر گھروں میں الفت چاہیے, گھروں میں محبت چاہیے, چند دنوں کے بعد, شادی کے چند دنوں کے بعد آپسی جھگڑے ہو جاتے ہیں, مولانا بن نہیں پا رہی ہے. میں کہوں گا سن, اگر بنوانا ہے تو ایک نسخہ لے جا. یہ اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ سے آنے والا فقیر اور اعلیٰ حضرت کے پوتے سرکار تاج الشریعہ کا فیض پانے والا ادنا سا حقیر و فقیر محمد شہزاد رضا قادری کہتا ہے, سنو سنو, ایک نسخہ لے کر کے جاؤ. جب صبح کو تم اٹھا کرو تو پہلے نماز فجر پڑھ لیا کرو, اور پڑھنے کے بعد اگر قرآن پڑھنا جانتے ہو تو قرآن کی تلاوت کیا کرو. اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو تم اپنے بیٹوں کے لیے بڑے بڑے پیسے دے کر کوچنگ لگاتے ہو, ذرا کچھ پیسے دے کر اماموں سے اپنی کوچنگ لگا لو تاکہ وہ قرآن کی تلاوت کروا دیا کرے, قرآن پڑھنا سکھا دیا کرے. اور جب تک قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہے تو اپنے امام مولانا اکبر صاحب کی بارگاہ میں آؤ, کہو حضرت مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا, آج میں نے فجر کی نماز ادا کی ہے, اس نماز کے بعد میں ذرا مجھے سورہ یاسین کا ایک رکوع سنا دیجئے, سورہ رحمان کا ایک رکوع سنا دیجئے. اور اگر یہ بھی نہ سنا پائے, اگر وقت نہ ہو ان کے پاس, تو کسی بھی پڑھے لکھے انسان کو چاہے پیسہ دے کر آپ کو رکھنا پڑے, مگر صبح کو نماز فجر پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرو. اور تلاوت کر کے آپ اگر کاشتکار ہے کھیتوں کی طرف چلے جائیں, دکاندار ہے دکانوں کی طرف چلے جائیں, آپ مکاندار ہے مکان کی طرف چلے جائیں, کاروباری ہے کاروبار کرے, اگر آپ عالم ہے کسی مدرسے میں پڑھاتے ہیں تو پڑھانے چلے جائیں, آپ اگر ٹیچر ہے تو اپنے اسکول میں پڑھانے چلے جائیں. اور جب آپ رات کو گھر واپس آئیں گے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں, ارے جس دن قرآن کی تلاوت کر کے اپنے گھروں سے نکلو گے, تمہارے کاروبار میں برکت بھی ہوگی اور تمہاری جان کی حفاظت بھی ہوگی. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے غوث اعظم کی سیرت سننے والوں, جو آج میرے نوجوان موبائل لگا لگا کر برباد ہوتے چلے جاتے ہیں اور فون کان میں لگا لیا گانے سن رہے ہیں, میرے آقا نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا جس میں انسان رات کو مسلمان ہوگا, صبح کو کافر, صبح کو مسلمان, رات کو کافر, رات کو مسلمان, صبح کو کافر. کیسے؟ یہ ملٹی میڈیا موبائل رکھ لیا, فون لگا لیا, گانے سن لیے, کفری گانے. ہمیں گانے سننے والا کوئی امام اعظم کا فقہ تھوڑی دیکھتا, گانے لکھنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے, اسے تو پیسہ کمانا ہے, اس لیے کفری گانے آ جاتے ہیں, کفری کلمے آ جاتے ہیں. اور وہ کفری کلمہ رات کو پڑھ کر کے سن کر کے کوئی مستی میں سن کر سو گیا, کلمہ پڑھ شریف پڑھنے کی اگر توفیق نہیں ہوئی, بتاؤ صبح کو وہ مسلمان اٹھا, اس کا کون ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ کوئی لے گا گارنٹی؟ صبح کو اگر اس کو توفیق ہو گئی, کسی عالم کی تقریر میں سن رکھا تھا کہ کلمہ پڑھا کرو, صبح کو اٹھنے کے بعد کلمہ پڑھ دیا, پھر مسلمان, پھر گانا سنا, پھر کافر, پھر مسلمان, پھر کافر.
آپ کہیں گے ہر گانے کے اندر کفری کلمہ نہیں ہوتا، تو میں ایک مثال دوں گا. ابھی میں تمنچا نکالتا ہوں اور ایسے کرتا ہوں گولی مار دوں گا گولی مار دوں گا، تو سارا مجمع اٹھ کے بھاگے گا کہ نہیں؟ کوئی نہیں کہے گا کہ ہم کیوں اٹھ کے بھاگے، مولانا نے کسی کی تائید تو کی نہیں، کیا پتا کس کے گولی مارے، تب تو سب بھاگ جائیں گے. کہیں گے اس لیے مولانا نے کسی کا نام نہیں لیا ہے، ہو سکتا ہے ہماری طرف نشانہ داغ دے. میں کہوں گا پگڑے، ارے تو جان کی بات کرتا ہے، اس جان سے زیادہ پیارا ہمیں ایمان ہے. تو جان کی فکر کرتے ہو، ایمان کی فکر نہیں کرتے، کفری گانے سنتے ہو. ہے کوئی نوجوان ایسا کھڑے ہو کر جو آج سے یہ وعدہ کرے کہ انشاءاللہ الرحمن میں گانے سے آج سے ہی دور رہوں؟ ہے کوئی نوجوان؟ نہیں ہے تو بیٹھے رہو صبح تک. میں بھی بیٹھا ہوں، آپ بھی بیٹھے رہو. کیا شرم و حیا ہے، کیا غیرت ہے ہمارے مسلمان کے اندر. مصطفیٰ کی تعلیمات کو تو ہم اپنے سینے سے لگانے کو تیار نہیں ہوتے، اور گانے سننے کے لیے ہم ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم گانے سنتے رہیں. یاد رکھو یہ وہ گانا ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن جو انسان گانے سنا کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے. ہے کوئی برداشت کرنے ایسا؟ کوئی نہیں. اس لیے سب ہاتھ اٹھائیے اور کہیے انشاءاللہ ہم گناہوں سے خاص کر انشاءاللہ الرحمن گانوں سے دور رہیں گے، اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کریں گے. بس انہی کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اس شعر پر واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور کلو ولی لہو قدم فإنی علی قدم النبی بدر الکمالی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک بار کلمہ شریف کا ورد کر لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.